نماز میں سجدے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا عمر خان، آج پھر نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز میں سجدے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد عطا کیا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے پڑھنے سے وہ سکون، اطمینان، مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی بھی چیز میں نہیں ملتی، کیونکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ نماز کے سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ نماز کے جہاں باطنی فوائد ہیں، وہاں اس کے ظاہری اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے جو سستی، کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سستی اور کاہلی اور پریشانی سے دور کرتی ہے، جس کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کے گلینڈ کی نشوونما بھی کرتی ہے۔ آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے تو نہ صرف اس کے اعضاء سست ہو جاتے ہیں بلکہ خون کی حرکتیں میں بھی خون کی جو حرکت ہوتی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی چستی اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے نماز فجر قائم کر دیے، یعنی نماز فجر رکھ دیے تاکہ بندے میں توانائی، چستی دوبارہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی فجر سے لے کر ظہر تک جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کا حکم دے دیا ہے تاکہ بندہ سارے کام کاج کو بلا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھک جائے۔ پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عصر کا وقت قائم کیا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں رہے، غافل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد مغرب کا ٹائم، پھر اس کے بعد بندہ کھانا کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز عشاء کا وقت مقرر کیا ہے تاکہ اس میں باقی نمازوں کی نسبت زیادہ رکھتے ہوتی ہیں نماز عشاء میں، تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس میں نماز کی حرکت سے اس کا جو کھایا ہوا کھانا ہوتا ہے تاکہ وہ ہضم ہو جائے، کیونکہ جو کھانا جسم میں ہضم نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ خواتین حضرات، ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے ملک میں نماز کو نافذ کر دوں۔ جب اس سے یہ وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کے مانند ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ جو انسان کے اوپر والے حصے ہوتے ہیں، یعنی اوپر والے جو اعضاء ہوتے ہیں، تو ان میں خون کا جو پریشر ہوتا ہے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلا 3 منزلہ عمارت اور نیچے پمپ لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا، یعنی جو پہلی منزل ہوگی اس میں پانی زیادہ ہوگا، پھر جو دوسری منزل ہوگی اس میں پانی تھوڑا سا کم پہنچ رہا ہوگا، پھر جو تیسری منزل ہوگی اس میں پانی بہت کم پہنچ رہا ہوگا۔ حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے، اور اوپر والے جو منزل ہے اس میں پانی بہت کم آ رہا ہے۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے بندہ سوچے تو انسان کا دل بھی خون کو پمپ کرتا ہے اور یہ خون نیچے والے اعضاء میں بالکل پورا پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر والے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ پاتا۔ جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جس میں انسان کے سر نیچے اور دل اوپر ہو تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان نماز پڑھے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، یعنی وہ سجدہ کرتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں خون بھر گیا ہو، اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی باریک باریک جو شریانیں ہوتی ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر مزید لکھتا ہے کہ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹھے، کھڑے ہونے، لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔
ایک ہی صورت ایسی ہوتی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہو جاتا ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے، لہذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نماز ایک نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔